السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین۔ من جو کوئی، یصرف ہٹا دیا گیا، انہو اس سے، یومئذ اس دن، فقد تو یقیناً، رحمہ اس نے رحم کیا اس پر، رحمہ اس نے رحم کیا اس پر، وذالک اور یہی، الفوز کامیابی ہے، المبین واضح۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین۔ اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ عذاب سے بچا لیا جانا زبردست کامیابی ہے۔ اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان اس سے بچ نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اصل رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے۔ من یصرف عنہ جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا، من یصرف عنہ جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا، جو عذاب سے بچا لیا گیا یعنی اس سے دور کر دیا گیا۔ بحوالہ تفسیر اسر التفاسیر۔ یومئذ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فقد رحمہ اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، فقد رحمہ اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ جو عذاب سے بچا لیا گیا وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ وذالک الفوز المبین اور یہی واضح کامیابی ہے۔ جو اس روز عذاب سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے، اور جو کامیاب نہ ہوا وہی بدبخت ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ بدر والے دن جیسی ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد بھی کرنا اور انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ اہل یہود کو شکست دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اہل یہود کی پکڑ سخت کر۔ اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔